پاگل کیسے کیسے احمق مجتہد بن کے کھڑے ہو جائیں گے ایک زمانے میں، جو آج کل نقشہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ صاحب یہ ہوا کہ جناب خود ہی کھڑا ایک قصہ کہ صاحب پوتا جو ہے وہ موجود ہے، بیچارہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اب دادا نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ بھی مر رہا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب بیٹوں کو ملے گا، پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، بڑا ظلم ہے۔ تو بہت ظلم کی بات ہے، بلکہ پوتے کو بھی ملنا چاہیے اور اتنا ہی ملنا چاہیے جتنا کہ بیٹوں کو مل رہا ہے، یعنی چچا اور بھتیجے ایک ہی طرح حصے دار بن جائیں۔ یہ بہت ہنگامہ چلا ہندوستان میں، پاکستان میں، اور ہم نے اس زمانے میں اس پر لکھا، مضامین لکھے، میرے پاس لکھے ہوئے، شاید ابھی بھی کوئی مضمون پڑا ہوئے ہوگا۔ تو یہ تھی وہ بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں کیا معلوم کہ کون زیادہ نفع والا ہوگا، فائدہ مند ہوگا میت کے لیے، تم کو کیا معلوم؟ اس واسطے ہم نے جو قانون بنا دیا اس کے لحاظ سے دو گے۔ اقرب معلوم ہوا کہ رشتے کے لحاظ سے جو جتنا قریب ہوگا اس کا حق اتنا ہی قائم ہو جائے گا۔ اولاد موجود ہے تو اولاد کی اولاد کو نہیں دیں گے، اولاد کے ہوتے ہوئے۔ باپ اور ماں موجود ہے تو دادا کو نہیں دیں گے، باپ کے موجود ہوتے ہوئے، سمجھ میں آیا؟ ماں کے ہوتے ہوئے نانی کو نہیں دیں گے۔ جو جتنا قریب ہوگا اس کو ملے گا، دور والے کو کیوں ملے؟ یہ ہے اصل قانون۔ اس یہ لفظ اقرب سے بات سامنے آئی۔ فریضۃ من اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، اپنے دماغ کی دلیلوں کو اس میں گھسا کر کے اور اس قانون کو توڑنے کی کوشش مت کرنا، یہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کو علم ہے قانون کیا ہونا چاہیے اور اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ اللہ جو ہیں وہ حکیم مطلق ہیں، اس واسطے حکمتوں کی وہی رعایت کر سکتے ہیں، تم نہیں رعایت کر سکتے۔ بس جی چلیے صاحب، حضرت آج بھی رہ گیا آپ کے سوال کا جواب۔ 182 سورہ النساء آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. تو وراثت کا اور ترکے کا مسئلہ چل رہا تھا. ماں باپ اور اولاد کے جو حصے ہیں اس کو پچھلی ایک آیت میں بتلا دیے گئے. کوئی اصول اور فروع جو ہیں ان کو ایک آیت میں لے لیا. اب دوسری قسم ہے, اس میں بھائیوں کا بھی ذکر, بہنوں کا بھی ذکر آ گیا. تو یوں کہیے کہ ایک فیملی جو ہے وہ اس کو ایک آیت میں لے لیا. اب ہے شوہر اور بیوی کا معاملہ. تو شوہر اور بیوی کے حصوں کو اس آیت میں بتلا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ تمہارے واسطے آدھا ہوگا اس مال میں جو تمہاری بیویاں جس کو چھوڑیں. کسی عورت کا انتقال ہو اور اس کے پاس مال ہے, جو بھی مال ہو, شوہر اس کا موجود ہے, تو اس صورت میں شوہر کو آدھا ملے گا. مگر کب؟ جب کہ اس مرنے والی عورت کے کوئی اولاد نہ ہو, چاہے اسی شوہر سے اور چاہے کسی اور سے. مثلا یہ کہ اگر دوسری تیسری شادی ہوئی مگر پہلے یا دوسرے شوہر سے اس کی اولاد ہے, تو اس صورت میں اس شوہر کو اس کے مرنے پر عورت کے تب نہیں ملے گا آدھا. اولاد نہ ہو اس عورت کے تب آدھا ملے گا شوہر کو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر ان مرنے والی عورتوں کے جو ہے اگر ان کے اولاد ہے تو پھر شوہر تم کو کتنا ملے گا؟ چوتھائی, 1/4 مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصین بها او دین, اس مال میں جو وہ چھوڑیں وصیت کے بعد جس کی انہوں نے کی, جو وصیت انہوں نے کی ہے, اور یا پھر جو قرضہ ہے ان کے ذمے اس کو ادا کرنے کے بعد جو باقی مال بچے گا اس کا 1/4 ملے گا شوہروں کو. اگر اولاد ہے, اولاد نہیں ہے تو پھر 50%. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, کسی مرد کا انتقال ہو اور ان کی بیوی ہو اس کے, تب اس صورت میں اس بیوی کو چوتھائی ملے گا جو کچھ
تم چھوڑ کے مر جاؤ اگر تمہارے اولاد نہ ہو. جیسے وہاں اس کی اولاد جو تھی اس کو دیکھنی ہے کہ نہیں ہے، اسی طرح مرنے والا جو ہے اس کی دیکھیں گے کہ مرد کے کوئی اولاد ہے، چاہے اسی بھی عورت سے ہو چاہے کسی اور عورت سے ہو. اگر اولاد نہیں ہے تب اس صورت میں کیا ملے گا؟ ان بیویوں کو عورتوں کو اس فرماتے ہیں کہ چوتھائی 1/4 ملے گا اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کے، اور اگر مرنے والے کے اولاد ہے تو پھر بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا. اچھا، اب اگر کسی کے مرتے وقت ایک بیوی ہے یہ اس کو 1/4 اور 8واں حصہ وہ اسی ایک کو ملے گا. اگر کسی کے 2 ہیں 3 ہیں مثلا تو وہی چوتھائی حصہ 8واں حصہ جو بھی ہے اولاد ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں وہ برابر برابر ان سب پہ تقسیم ہو جائے گا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے واسطے 8واں حصہ ہے جس مال کو تم چھوڑ کے مر جاؤ اس میں وصیت کے نفاذ کے بعد جس کو جو تم نے کی ہو، یا اور جو قرضہ ہے تو اس کی ادا کرنے کے بعد. آگے فرماتے ہیں کہ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا انتقال ہوا اور کلالہ ہے. کلالہ اصل میں ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو رہا ہے تو نہ اصول میں کوئی ہے نہ فروع میں کوئی ہے. اصول میں نے بتلایا تھا کہ اصول کہتے ہیں ماں باپ کو، نہ تو اس کے ماں باپ ہیں، نہ دادا ہے نہ دادی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اوپر کوئی نہیں ہے اس کا مرتے وقت میں، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، اولاد کی اولاد بھی نہیں. تو ایسے شخص کو کہتے ہیں کلالہ، کہ نہ اس کے اصول ہیں نہ اس کے فروع ہیں مرتے وقت. یا آگے فرماتے ہیں کہ یا کوئی عورت ایسی ہی ہے کلالہ، مرد ہو چاہے وہ عورت ہو انتقال کے وقت میں، کہ نہ اس کے کوئی اصول ہیں نہ کوئی اس کے فروع ہیں، اور اس کے بھائی یا بہن ہے، بھائی ہو یا بہن ہو، یا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کو بھائی ہو اور بہنیں ہوں تو ان کو 6واں حصہ ملے گا. ایک بھائی ہے 6واں حصہ اس کو دے دیں گے، ایک بہن ہے 6واں حصہ اس کو دے دیں گے، برابر کر دیں گے یہاں. اچھا، یہ بھائی کون سا ہے؟ پہلے جو گزشتہ ہفتے جو آیت آئی تھی وہاں میں نے ذکر کیا تھا اخیافی بھائی مراد ہیں. یہاں قرآن شریف میں اگرچہ اس کا ذکر موجود نہیں ہے صراحتاً کون سا بھائی، میں نے بتایا تھا 3 قسمیں ہیں بھائی کی. ایک حقیقی جو ماں اور باپ ایک ہی ہیں، اللاتی باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہیں، اخیافی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں. تو میں نے پچھلے آیت میں بھی کہا تھا کہ جہاں یہ تھا کہ اگر بھائی موجود ہیں تو ماں کا حصہ کم ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا تھا کیونکہ ماں کے اولاد ہے، وہ ماں شریک بھائی ہوں گے وہاں مراد. یہاں بھی ماں شریک بھائی مراد ہیں، لیکن یہاں قرآن حکیم میں ان آیتوں کے اندر اس کی تصریح نہیں ہے کہ یہ کون سا بھائی ہے. تو پھر ہم کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ماں شریک بھائی؟ اصل یہ ہے کہ اصل میں جب سورت ختم ہو رہی جہاں، وہاں پھر کلالہ کا ذکر آیا ہے، اور وہاں بھائی اور بہن کا ذکر ہے، اور وہ اس کا حصہ یہاں سے مختلف ہے. تو وہاں سب نے مراد یہ لیا کہ وہاں وہ حقیقی بھائی مراد ہے. تو جب حقیقی بھائی کا وہاں تذکر آ گیا تو یہاں جو ہے اخیافی ماں شریک بھائی مراد ہوگا. تو وہاں اللاتی اور حقیقی دونوں بھائیوں کا ذکر وہاں آ رہا ہے، اس لیے ماں شریک بھائی کا یہاں ذکر ہے اور بہن کا کہ ان کو 6واں حصہ مل جائے گا. آگے فرماتے ہیں فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تب تو ہر ایک کو 6واں حصہ دے دیں گے. لیکن اگر زیادہ ہیں، مثال کے طور پر 3 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر ان سے زیادہ ہوں ایک بھائی اور ایک بہن سے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو 1/3 جو ہے اسی میں سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا 1/3 میں، کیونکہ 6 کے 2 کو ملائیے 2 6 حصے کو کتنا بن جاتا ہے؟ 1/3 ہوتا نا بھائی. تو اس واسطے ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو 6 دے دیں گے، اور اگر ایک بھائی اور ایک بہن سے زیادہ ہو رہے ہیں تو وہی ان دونوں کا مجموعہ جو ہے 1/3 وہی سب پہ تقسیم کر دیا جائے گا برابر. من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد جو کی گئی ہے یا قرضہ ہے تو اس کے ادا کرنے کے بعد غیر مضار، کسی کے حصے میں کمی اور زیادتی نہ ہو، نقصان نہ پہنچایا جائے. وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں، اور اللہ جاننے والے ہیں کہ اگر انہوں نے قانون بنایا ہے تو اپنے علم ازلی اور جو جامع علم ہے اللہ کا محیط، اس کی بنیاد پر
ہمارا علم ناقص ہے، اس واسطے اللہ کا فیصلہ جو ہوگا وہی صحیح ہوگا۔ اور حلیم کہ اگر حلیم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص جس کو جلدی غصہ نہ آ جائے، بھبک نہ جائے جلدی، یہ ہے حلم۔ جو جلدی بھبک جائیں وہ جذباتی ایموشنل ہوتے ہیں، تو جو ایموشنل نہ ہو، جذباتی نہ ہو، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ بندوں نے جہاں نالاقی کی فوراً اللہ کو غصہ آیا اور فوراً سزا دے ڈالی، یہ نہیں ہے۔ اللہ حلیم ہے، تو اس واسطے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے تو قانون توڑا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، معلوم ہم صحیح ہیں۔ اللہ حلیم ہے، فوراً نہیں سزا دے رہے ہیں، قانون تو اس کا جو ہے، جو توڑے گا وہ غلطی ہوگا۔ اچھا صاحب، اب میں لوٹتا ہوں اس پورے اس بحث کی طرف کہ یہاں ہر ایک کا حصہ بتلایا گیا۔ سوال یہ کہ تقسیم کس طرح ہوگی؟ مثلا ایک تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ صاحب ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے مثلا مان لیجئے کہ صاحب اس کی والدہ ہیں مرتے وقت، اور اس کی ایک بیوی ہے، اس کے جو ہے ایک لڑکا ہے، مثلا ایک لڑکی۔ تو اب ان آیتوں کے مطابق کیا ہوگا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں کو چھٹا حصہ ملنا ہے، اسی طرح سے اولاد ہونے کی وجہ سے ماں کو، اس کی بیوہ کو 8واں حصہ ملنا ہے، تو برابر دیں گے۔ اب جو بچے گا چھٹا حصہ ماں کو اور 8واں حصہ بیوی کو دینے کے بعد جو حصہ بچے گا وہ کس کو جائے گا؟ وہ بچوں کو جائے گا۔ اور اس کے لیے اصول بتلا دیا گیا کہ لڑکوں کو دگنا ملے گا جو مرد ہیں، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو اکہرا ملے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ہم یہ کریں گے کہ چھٹا اور 8واں، تو 24 حصے، کم سے کم 24 حصے کریں گے۔ 24 حصے کا چھٹا حصہ جو ہے وہ دیں گے ماں کو، 6 چوک 24، تو چوتھائی ہو گیا، اور 8 تیا 24، تیسرا 3 حصے مل جائیں گے بیوہ کو، 4 حصے مل جائیں گے ماں کو، اور 3 حصے مل جائیں گے بیوی کو، اور جو باقی بچا تو 4 اور 3، اس کا مطلب 7 نکل گئے، تو باقی 24 میں سے 7 چلے گئے، باقی جو بچا وہ تقسیم اس طرح کی جائے گا۔ لیکن سہام کی تقسیم، اس کو سہام کہتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں پوائنٹس کہہ سکتے ہیں، تو پوائنٹس جو ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں وراثت میں سہام۔ تقسیم کی آسانی کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایسے مجموعے پر اس کو لے جایا جائے کہ جب تقسیم ہو تو برابر کم سے کم ایک پوائنٹ ضرور آئے، ایک یا زیادہ ہو، لیکن ایک پوائنٹ ڈیوائڈ نہ ہو۔ کوئی پوائنٹ اگر ڈیوائڈ کریں گے تو پھر آگے چل کر کے کہیں نہ کہیں تقسیم میں دشواری پیش آتی۔ بعض دفعہ تو وراثت کی تقسیم کیا بولتے ہیں 3 جنریشن 4 جنریشن کی کرنی پڑتی، سمجھ میں آیا؟ زمینداروں کے یہاں تو خاص طور پر یہ چلا آتا ہے، انہوں نے کہا صاحب ہمارے پردادا کی زمین آتی، اب اس کی تقسیم شروع ہو تو اگر ایک پوائنٹ کو آپ نے وہیں کہیں تقسیم کر دیا ہے کہ صاحب آدھا اور تہائی، تو بہت مشکل آگے چل کر ہو جائے گی۔ اس لیے مجموعہ جو ہے وہ ایسے عدد پر لے جایا جائے، ملٹی پلائی کر کے۔ مثلا اگر 24 میں نے بتایا 24 کا عدد ہے، اگر 24 کا عدد تقسیم کرنے میں یہ دشواری پیش آ رہی ہے کہ پوائنٹ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، تو پھر اس 24 کو ہم اور ملٹی پلائی کریں گے، ایسے مجموعے پر، ایسے نمبر پر لے جا کر روکیں گے کہ جہاں ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ اس طرح اس کو ملے کہ پوائنٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ نہ ہو جائے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے ترکے کی تقسیم کا۔ رہ گئی بات وہ جو سوال کیا تھا، اگرچہ وہ سوال کرنے والے موجود نہیں، مگر بہرحال وہ سوال سبھی کے لیے ہے کہ اس ملک میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ترکے کی تقسیم جو ہے اس کا مرحلہ کب آئے گا؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے، جبھی تو وہ ترکہ بنے گا۔ جب تک زندہ ہے تو ترکہ ہی نہیں بنا، ترکہ نہیں بنا تو تقسیم کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اصل میں مرنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فلانا آدمی کا انتقال ہوا، اس کی اتنی ملکیت ہے اور اس کے اتنے ورثاء ہیں، اب کس طرح تقسیم ہو۔ لیکن اس ملک میں جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی پر چھوڑ دیں کہ بھئی جب ہم مریں گے تو ہمارا ترکہ شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائے گا، تو وہ ہوتا نہیں، اس لیے کہ یہاں کے قانون کی روح سے گورنمنٹ جو ہے وہ لے لیتی اپنے حساب سے، وہ نہیں اس کو دیکھتی کہ بھئی آپ کی شریعت اور آپ کا مذہب کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہاں کرنا ضروری ہے اپنی زندگی میں کہ جس کو یہاں کے لحاظ سے ول کہتے ہیں، اگرچہ میں بتا چکا ہوں کہ ول کا لفظ جو ہے وہ
فٹ نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ ول تو وصیت کو کہتے ہیں، تو ان کے یہاں تو چونکہ وصیت ہی ہے، ترکہ تو ہے ہی نہیں، وصیت ہے، اس لیے بہرحال ول کہیے اس کو، تو ول لکھی جائے۔ اب اس کے لیے صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ول لکھے اس وقت جو اس کے کوئی یہ جو اگر اس کو ایزیوم کر لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ جو شخص ول لکھوا رہا ہے اس کا آج انتقال ہوتا ہے، تو اس کے کون کون وارث ہیں بنیں گے، ان وارثوں ہی کو وارث تجویز کر لیا جائے، سمجھ میں آیا؟ اور ان کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق ول لکھی جائے کہ صاحب یہ ہوگی ول۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ بھئی کوئی ضروری نہیں کہ مرنے کے وقت یہی ورثہ رہیں، کیونکہ ورثہ کے فرق آنے سے ول جو ہے اس میں فرق آ جائے گا، شریعت کی روشنی میں حصے جو ہیں وہ بدل جائیں گے۔ اس واسطے ایک کلاز اس میں ہونی چاہیے کہ صاحب ہماری طرف سے فلانا آدمی یا آرگنائزیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ آرگنائزیشن مذہب کی بنیاد پر آپ رکھیں گے اور مذہب کو یہاں کا ملک تسلیم نہیں کرتا، اس واسطے آدمی کو آپ رکھیں گے، ایک آدمی رکھیں، ایک آدمی نہ رہے دوسرا آدمی کو کہہ دیں کہ بھئی اگر مثال کے طور پر یہ اے نہ رہے میرے مرنے کے وقت تو پھر بی نہ رہے تو سی مثلا، تو ایک دو تین آدمی کا آپ نام رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ پاور آف اٹرنی دیں کہ صاحب یہ آدمی جو بھی اس کا آئیڈینٹیفیکیشن ہو، اس کا تعارف ہو، مثال کے طور پر سوشل سیکورٹی نمبر، یہاں بہت اچھی چیز ہے، سوشل سیکورٹی نمبر ڈال دیا، جس کا سوشل سیکورٹی نمبر یہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ہے اور یہ نہ ہو تو پھر یہ ہے، اس کو پاور آف اٹرنی ہوگا میری طرف سے کہ میرے مرنے کے وقت میں اگر یہ لوگ نہ رہیں جس طرح سے میں نے لکھا ہے اپنی ول کے اندر، تو پھر اس کو پاور آف اٹرنی میری طرف سے حاصل ہوگا، وہ اس کی تقسیم کرے گا میرے جو ملکیت ہے، اور اس سے یہ معاملہ طے ہو جائے کہ میرے مرنے کے وقت میں اگر ورثہ کی شکل یہی رہے تب تو میں نے لکھی دیا اسی کے مطابق تقسیم ہوگا، اور اگر یہ نہ رہے فرق آ جائے تو پھر تم شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کر دینا اور گورنمنٹ اس کو تسلیم کرے گی، کہ پاور آف اٹرنی کو گورنمنٹ مانتی ہے اور اس کا فیصلہ کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس نے لکھنے والے نے ول میں اسی کو اختیار دے دیا ہے۔ یہ ہے اس ملک میں طریقہ اور آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اس کو۔ تو آپ باقی تفصیلات جو ہیں کہ بھئی اس کے ورڈنگ کیا ہو اور کس طرح ہو، باقی آپ اٹرنیز سے بات کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ شروع میں بھی یہ لفظ آیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ حد کے معنی آتے ہیں جس کو کہیے لمٹ، تو یہ اللہ کی لمٹس ہیں، یہ جو احکام بتائے ہیں یہ جتنے فرائض ہیں جس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے وہ سب لمٹس ہیں اللہ کی، تو باؤنڈریز ہیں، اس کے بیان کوئی جائے گا اس لمٹ کو پیچھے چھوڑے گا یا اس کی باؤنڈری میں کوئی داخل اس کے باہر جانے کی کوشش کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو گوارا نہیں کرتے، اس لیے فرماتے ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں اس کو رہنا ہے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تم دنیا میں چند پیسے اگر کسی کے ناجائز طور پر دبا لو گے تو وہ چاہے لاکھوں میں کیوں نہ ہو، تم سمجھے کہ میاں کسی کو پتہ نہیں چلا بڑا فائدہ ہو گیا، اتنے لاکھ کا فائدہ ہو، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ تم کتنے دن کھاؤ گے، کتنے دن لے کے بیٹھو گے، تم زندگی بھر بھی کھاتے رہے تو اس کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ جو آدمی وہاں جنتوں کا مستحق ہو جائے، وہ کامیابی اصل ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ویتعد حدودہ، اور جس نے اس کی لمٹس جو ہیں اس کے حدود اور باؤنڈری اس کے پار چلا گیا، اس کی حد سے آگے نکل گیا، اللہ اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اللہ اور اس کے واسطے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اس سے یہ بات خود بخود سامنے آ گئی کہ اگر کسی شخص کا جرم جو ہے معاف نہ ہو، اس بات کو یاد رکھ لیجئے، میرے لفظوں کے یاد رکھیں گے تو پھر مشکل نہیں پیش آئے گی، ورنہ آدھی بات یاد رہے گی تو پھر جا کر نقل کریں گے تو گڑبڑ ہو جاتی، آدھی بات ہی میں گڑبڑ ہوتی۔ میں نے کہا جس کا جرم معاف نہ ہو،
اگرچہ وہ مسلمان ہو، اس کو جہنم میں جانا اور ہمیشہ رہنا. سمجھا؟ جرم معاف ہو جائے تو پھر بے شک وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. اب جرم کون معاف کرے گا؟ جس کا حق ہے. اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر دیں. جس وقت معاف کریں گے جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں بھیج دیں گے. جب تک معافی نہیں ہوگی اللہ سبحان وہ آدمی جو ہے اپنے جرائم کی سزا بھگتنے جہنم میں رہے گا. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اب اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا جو بھی ہے. صرف وہ اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق اس میں کوئی نہیں آتا. تو وہ اللہ اس کو معاف کر سکتے ہیں اور توقع کی بھی جا سکتی ہے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اختیار اسی کا ہے. اگر بندوں کا حق ہے اللہ اس کو نہیں معاف کریں گے، بندہ ہی معاف کرے. تو معلوم ہوا کہ اگر بندہ قیامت کے دن معاف کر دے جس کا حق لیا گیا تھا تو جہنم سے نکل سکے گا یہ شخص. لیکن اگر وہ بندہ معاف نہیں کرتا تو پھر اللہ میاں تو پہلے ہی فرما دیں گے میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، جس کا حق ہے وہ معاف کرے. تو جب تک وہ نہیں معاف کرے گا یہ جہنم میں رہے گا. اس لیے اس آیت پر اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی بات کہی جا رہی ہے، اور جبکہ ہم نے سنا یہ ہے کہ صاحب ایک مسلمان ایک مومن جو ہے وہ کچھ دن جہنم میں رہ کر پھر جنت میں چلا جائے گا. تو یہ تعارض ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے. سمجھا ہی نہیں بات. اس لیے میں نے اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے بات کہی ہے کہ جب تک جرم معاف نہ ہو اس کو جہنم میں رہنا ہے. اگر معاف جب تک نہیں ہوگا، اگر ہمیشہ کے لیے اس کا جرم معاف نہیں ہوا ہمیشہ اس کو جہنم میں رہنا، جس طرح سے کافر رہے گا. تو اب کون جانے بندوں کے حقوق جس نے مارے ہوں گے، کون جانے کہ اگر ہم نے دنیا میں اپنی زندگی میں اپنا حساب صاف نہیں کر لیا تو کیا قیامت میں جا کر وہ معاف کرے گا؟ کس کو پتا ہے. اس واسطے یہ حقوق جو ہیں انسانوں کے، لوگوں کے اور مالیات کے، اسی لیے یہاں اس کی بڑی سختی کے ساتھ اس کی تاکید کی گئی کہ اس میں تساہل نہ کیا جائے، اس میں غفلت نہ برتی جائے. یہ بہت نازک بات ہے اور ہم لوگ اسی میں زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں. نمازیں پڑھتے رہیں گے، رمضان آئے گا تو روزہ رکھتے رہیں گے اور کسی کا مال دبانے میں آگے. کوئی بات نہیں، ہم سمجھیں کہ نماز بھی ہم کو بچا لے گی، روزہ بھی بچا لے گا. نماز اپنا کام کرتی ہے، روزہ اپنا کام کرتا ہے، لیکن آپ نے کسی کا اگر مال دبا لیا ہے یا کسی کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے وہ اثر کیوں نہیں کرے گا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے آپ مثال کے طور پر آپ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے آپ نے ایک ہاتھ کو جو ہے کسی مشین کے اندر گھسا دیا تو مشین اپنا کام کرے گی، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اس میں کچلا جائے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں میری تندرستی کہاں چلی گئی. تندرستی اپنی جگہ ہے مگر آپ کی حرکت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کو تباہ کرے گی. تو اسی طرح سے جو ہمارے جرائم ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے، ہماری جو نیکیاں ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے. تو اپنی ہر چیز اپنا اپنا اثر کرتی ہے. اس واسطے کیئرفل ہونا اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور پر بندوں کے حقوق کے سلسلے میں. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. یہ سورت جو ہے سورۃ الاحکام ہے، چونکہ اس میں فیملی اور کمیونٹی کے مسائل چونکہ آ رہے ہیں اس سورت کے اندر، اس واسطے شروع میں جو کمزور طبقہ تھا اپنی فیملی کا، کمیونٹی کا، وہاں سے بات کو شروع کی تھی. سب سے کمزور کون ہے؟ یتیم. یتیم سے کے حقوق بتلائے تھے، اور اسی ذیل میں پھر ترکے اور وراثت کا مسئلہ آ گیا تھا، کیونکہ یتیم کے مال کو خرد برد آسانی سے کر لیتے تھے. تو پورے ترکے کا نظام اور وراثت کا نظام، انہیریٹنس کا بیان کر دیا گیا. دوسرے نمبر پر جو کمزور ہے معاشرے کے اندر اور فیملی لائف میں وہ عورت ہے. تو عورت کے بھی کچھ نہ کچھ مسائل آئے تھے بیچ میں اور آگے اور آئیں گے. یہاں اس عورت سے متعلق جو مسائل ہیں کہ بھئی کس سے شادی ہو، کس سے بیاہ ہو، عورت کو کس طرح رہنا چاہیے، عورت سے غلطی ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کس طرح کیا جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے مسائل اب شروع ہو رہے ہیں. آگے یہاں پہلا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ کہ تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں کہ جو بے حیائی کا فعل کریں، کوئی برا کام ان سے سرزد ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ ان پر تم 4 گواہ مقرر کر لو، کہ 4 گواہ بنا لو. جب تک 4 گواہوں سے ان کی برائی ثابت نہیں ہوگی تو ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس وقت تک ہماری طرف سے قرآن اس کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کرتا جب تک کہ اس برائی کے لیے 4 گواہ نہ ہو. فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا،
اگر 4 گواہ جو ہیں شہادت دے کہ ہم نے دیکھا تو اس نے یہ حرکت کی ہے، فامسکوہن فی البیوت، ان کو اب گھروں میں روک کے رکھ لو، نظر بند کر دو ان کو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت آ کر کے ان کی زندگی پوری کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ تجویز کر دے۔ یہ آیت آئی، معلوم ہوا کہ یہ حکم شروع میں تھا اور کہہ دیا گیا کہ یا اللہ ان کے واسطے کوئی راستہ مقرر کر دے۔ اللہ نے راستہ مقرر کر دیا، وہ کیا ہوا؟ سورہ نور کے اندر یہ آیتیں پہلے اتری تھی شروع میں، سورہ نور بعد میں اتری تھی، وہ اتری تھی سن 5 ہجری کے بعد۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سن 3 ہجری کے اندر یہ آیتیں، خاص طور پر سن 2 اور 3 کے اندر جب غزوہ بدر میں کچھ شہداء شہید ہوئے، اور خاص طور پر غزوہ احد میں جو شہداء ہوئے تو ان کی وراثت کا اور ترکے کا مسئلہ چونکہ آیا، اس واسطے اس وقت یہ ترکے اور وراثت کے مسائل اترے تھے۔ تو یہ سورت جو ہے اس کی ابتدا سن 3 ہجری سے ہے نزول کی، تو اور وہ سورہ نور اتری ہے سن 5 میں، اس لیے وہ بعد میں آئی۔ وہاں اللہ میاں نے ایسی عورت کا کہ جس سے زنا اور بے حیائی کا فعل سرزد ہو، وہاں اس کی سزا مقرر کر دی گئی، بتلا دی گئی کہ ان کو کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے اگر بغیر شادی کے ہیں وہ، تو بارہ وہاں سزا دے۔ یہاں فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا تو ان کو تم اپنے گھروں میں روک کے رکھو، نظر بند کر دو یہاں تک کہ ان کو اسی حالت میں ان کی موت آئے، اور یا پھر اللہ ان کے واسطے کوئی اور صورت تجویز کرے۔ اچھا صاحب، یہاں جو وہاں بھی 4 گواہوں کی بات ہے، تو یہ ہم بتلا دیں یہاں کہ وہاں جب سورہ آئے گی وہ تو خیر پتہ نہیں اس وقت تک ہماری زندگی بھی ہوگی نہیں، اول تو یہ کہ شام تک کا پتہ نہیں، لیکن 18ویں سپارے میں ہے۔ ویسے یہاں کی تفسیر چونکہ ہم نے 15ویں سپارے سے شروع کی تھی تو لہذا 18ویں سپارے کی تفسیر ہو چکی ہے، یہاں پہلے لے سکتے ہیں کیسٹ۔ تو وہاں جو سزا تجویز کی گئی ہے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں، یہ وہاں اس کی سزا ہے، اور یہ کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ لیکن اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر قرآن شریف کی ان آیتوں میں جو ہمارے سامنے ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں ان کے اندر اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، لکھی نہیں، واضح نہیں، لیکن اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس کی سزا ہے سنسار کرنا، کنکریاں مار مار کر کے اس کو ہلاک کرنا، یہ سزا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے خلافت کے زمانے میں، اور جبکہ بالکل ان کا آخر زمانہ تھا، اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں تم لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، اور جو لکھنا چاہیں تو وہ اس کو لکھ کے رکھ لیں، تاکہ کل کو کوئی شخص یہ بات نہ کہے کہ عمر نے یوں نہیں کہا تھا اور یہ کہا تھا اور یہ نہیں کہا تھا اور یہ کہا تھا۔ میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھا ہے وہ اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اور جو ہمارے علم میں آپ کے پاس سے آیا ہے میں اس کے مطابق کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو ان کو ان کی سزا سنسار کرنا ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم یہ آیت قرآن شریف میں پڑھا بھی کرتے تھے، تو وہ آیت علماء کہتے ہیں کہ شیخ و شیخۃ اذا زنیا فرجموہما، تو اس طرح کے الفاظ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے الفاظ تو اٹھا لیے لیکن اس کا حکم باقی رکھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ نافذ بھی کیا ہے۔ تو حدیث کے درس میں گزر چکی ہے وہ حدیث معاذ اسلمی کی کہ جس میں آپ نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا تھا، تو نبی نے جب فیصلہ نافذ کیا وہی، اور اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، تو امت کا اس پر اجماع ہے کہ سنسار کرنا شادی شدہ مرد اور عورت کے واسطے یہ سزا مقرر ہے اسلام میں، اور جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کے واسطے جو ہے وہ ہے 100 کوڑے۔ ظاہر ہے کہ 100 کوڑے جو ہیں وہ سنسار کرنے کے مقابلے میں ہلکی سزا ہے، اور یہ فرق اس لیے رکھا گیا ہے کہ جس کی شادی ہو گئی اس کو کیا مصیبت تھی جا کر زنا کرنے کی، جب اس کی خواہش کو پورا کرنے کا ایک حلال صورت اللہ نے تجویز کر دی ہے،
تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں خباثت ہے، تبھی تو یہ اس نے جا کر کے حلال راستہ چھوڑ کر کے اور حرام طریقہ اختیار کیا ہے، اس کے لیے تو موجود تھا وہ حلال صورت جو تھی وہ موجود تھی۔ تو اس واسطے اس کو تو سخت سزا دی گئی۔ جس کی شادی نہ ہو اگرچہ برائی اس کی بھی ہوگی، یہ نہیں کہے گا چونکہ شادی نہیں ہوئی لہذا برا کر لو تو برا نہیں ہے، برائی اس کی بھی ہے، مگر چونکہ ایک طرح کا عذر اس کے پاس موجود ہے نیچرل کہ بھئی اس کی شادی نہیں ہوئی اور اس کے نفس میں خواہش پیدا ہوئی اور وہ گناہ پہ آمادہ ہوا، اس واسطے برائی تو ہے، سزا تو ملے گی تاکہ یہ برائی آگے معاشرے میں نہ بڑھنے پائے، مگر یہ کہ اس کی سزا اس کے مقابلے میں کم رکھی گئی کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ نمبر 1 تو یہ ہوا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سزا چاہے 100 کوڑے کی ہو اور چاہے سنسار کر کے مارنے کی ہو، سزا تو بڑی سخت ہے، سمجھ میں آیا؟ جب سزا سخت ہے اور سزا کو سخت اس لیے رکھا کہ جرم سخت ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بے حیائی اور یہ بدکاری معاشرے میں پھیلے، اسلام اس کو نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں اخلاقی اور معاشرتی، اسی طرح سے پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آگے آیت آئے گی وہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وہ آیت آ ہی رہی ہے انہی آیتوں کے بعد کہ جہاں نکاح اور طلاق اور یہ سارے مسئلے نکاح اور وغیرہ کے مسائل آ رہے ہیں اس کے بعد وہ لا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عورت اور مرد کے جو مسائل ہیں ایک دوسرے کے تعلقات، یہ بڑی بڑی برائیوں کو جنم دیتے ہیں۔ اگر ان میں آدمی جو ہے کنٹرول نہ کرے اور ناجائز روابط اور تعلقات قائم ہوں اور اس کو معاشرے میں اور سوسائٹی میں اس پر کوئی قدغن نہ ہو اور جو چاہے کرتے رہیے، یہ برائیاں پھر سینکڑوں برائیوں کو جنم دیتی ہیں کہ مالیات کا مسئلہ، جانوں کا مسئلہ، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے اخلاق اور کردار کا مسئلہ، اسی طرح سے تقوی اور طہارت کا مسئلہ، سارے مسائل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ان ایک بے حیائی کی وجہ سے، اگر معاشرے میں اس کو گوارا کر لیا جائے۔ اسی واسطے سورہ النور کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، فرماتے ہیں کہ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اللہ میں اس کو گوارا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بات ہے وہ یہ کہ جو اولاد اس بے حیائی کے نتیجے میں پیدا ہوگی اس کا نسب تو صحیح نہ ہوا، سمجھ میں آیا؟ تو اس کا معلوم ہے نسب بگڑ گیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ صاحب اس برائی کو باقی رکھنے کے واسطے، کیونکہ برائی ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ نسب کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا بھائی کس کا بیٹا ہے، تو یہ گوارا کر لیا کہ باپ کا نام لینا چھوڑ دو، بس ماں کا نام لے لیا کرو، تو میں یہ گوارا کیا، مگر یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسے قوانین بنائیں کہ جس سے زنا اور بے حیائی جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے۔ اس معاشرے اور سوسائٹی میں تو زنا کوئی ہے ہی نہیں بری بات، بھائی مرد اور ایک عورت دو راضی ہو جائیں، نہ قاضی صاحب کچھ بولیں گے، نہ جج صاحب بولیں گے، نہ پولیس بولے گی، نہ گورنمنٹ بولے گی، پوری گورنمنٹ بھی اگر کھڑی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتی اس کا۔ یہاں کے قانون اس یورپ اور امریکہ کے قانون میں اگر دو راضی ہیں تو سمجھ میں آیا؟ ہاں اگر ان میں سے ایک بھی راضی نہیں تو ایک پولیس بھی پکڑ کر لے جا سکتی ہے، اس کو جیل میں ڈال دے گی کیونکہ راضی نہیں۔ معلوم ہوا کہ زنا برا نہیں ہوا بلکہ زبردستی کرنا جو ہے وہ برا ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ تو کسی کا اگر $10 بھی زبردستی لے لیجئے تو وہی برا ہے، تو اتنا ہی برا ہے، بس زبردستی وہ ہوا کہ آپ نے کسی شخص نے کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ یا کسی عورت نے کسی مرد کے ساتھ بے حیائی کی ہے اور زبردستی کی ہے، تو زبردستی برائی ہے، وہ بے حیائی برائی نہیں ہے، یہ ہے یہاں کا قانون۔ تو اب اس قانون کو باقی رکھنا ہے، اس کے جو نتیجے نکل رہے ہیں اس پر مرہم لگانا چاہتے ہیں، جو زخم آ رہے ہیں معاشرے کے اندر اس میں مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ کب تک کریں گے میں تو وہ جو شیخ سعدی نے کہا کہ پورا بدن تو زخم سے چور چور ہے، میں کہاں کہاں مرہم لگاؤ گے آخر، تم یہ کیسے صحیح ہو جائے گا؟ تو یہ حالت ہے اصل میں اس معاشرے کی اخلاقیات کی۔ اسلام نے ان ساری چیزوں پر پابندی لگائی جہاں سے معاشرہ بگڑتا ہو، تو اس لیے سزا بہت سخت رکھی۔ اسی واسطے سزا کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ جو کوڑے مارو گے اور وہ جو سنسار کرو گے وہ کسی بند کمرے میں نہیں ہوگا، کہ بند کمرے میں ہوا تو کیا فائدہ ہوا؟ وہاں کہا گیا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
ایک تو یہ کہ سزا دینے میں تمہارے دل کے اندر نرمی نہیں پیدا ہو اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو بلکہ یہ کہ یہ قانون کو توڑا گیا ہے، اب تم ہے اس سزا دینے پر تم کو تیار ہونا پڑے گا، دو اس کو سزا۔ اور وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چاہیے کہ ایک مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ ان دونوں کو سزا دیتے وقت دیکھیں آ کر کے۔ کیوں دکھلا رہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ رسوائی تھوڑی ہے، بلکہ یہ کہ دکھلانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ اس سزا کو دیکھے اور وہ کانپ اٹھے اور آئندہ کوئی فرد جو ہے وہ اس جرم کرنے کی ہمت نہ کرے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ صاحب جہاں اور جب جس زمانے کے اندر ان اسلامی سزاؤں کا نفاذ رہا ہے وہاں کچھ بھی ہو، نمازیں نہ پڑھنے والے رہے ہوں گے، روزہ نہ رکھنے والے رہے ہوں گے، مگر زنا کرنا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اکا دکا کوئی واقعہ ہو جاتا ہوگا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ صورت تو نہیں کہ جو آج دنیا میں دیکھنے میں آ رہی ہے، اس لیے کہ قوانین کو نرم کر دیا گیا ہے اور جرائم کی تعریف جو ہے وہ بدل دی گئی ہے، اس واسطے جرائم خوب بڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ سزا بڑی سخت ہے اور اس کی حکمت میں نے بتلا دی، لیکن جب سزا کو سخت رکھا گیا ہے تو جرم کے ثبوت کا قانون جو ہے وہ بھی سخت رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی بیٹھ کر کہہ دیجیے میں فلاں آدمی نے زنا کیا تھا اور گورنمنٹ جو ہے اٹھا کر اس کے درے لگوا دے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ جرم کے ثبوت کے واسطے بھی عام قانون سے ہٹ کر صرف اسی کے واسطے یہ قانون رکھا گیا، 4 گواہ ہونے چاہیے۔ لاکھوں ڈالر کا مسئلہ ہو، ملینز اور بلین کا مسئلہ ہو، 2 شاہد کافی ہیں۔ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں کہہ دیں، بلینز ڈالر کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن جہاں تک زنا کا مسئلہ کا تعلق ہے اس کے واسطے 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ سمجھا؟ یہ ہے شریعت کی نظر میں اس جرم کی حالت کہ یہاں 4 گواہ رکھے گئے۔ اچھا صاحب، چنانچہ اب 4 گواہ بھی کہاں سے ملیں گے؟ اور پھر یہ کہ اس صورت میں کہ جبکہ یہ حرکت ہو رہی ہو بے حیائی کی، تو چنانچہ ایک صحابی نے یہ اس آیت کے اترنے پر وہاں یہی کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میری بیوی اگر ایسی حرکت کرے گی میں 4 گواہوں کو پکڑ کے لاؤں گا، میں تو اس کی گردن وہیں اڑاؤں گا، یہ حکم کیسے اترا؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو خیر تمہاری غیرت کی بات ہے، مگر قانون اللہ کا یہی ہے، مطلب یہ کہ ہوگا یہی، وجہ اس کی وہی تھی۔ تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر 4 گواہ نہیں 3 ہے تو، یا مثال کے طور پر 4 گواہ جو ہیں وہ ہیں تو صحیح، مگر وہ فعل کرتے ہوئے بعین ہی نہیں دیکھا اور چیزیں بے حیائی کی ہیں وہ کرتے ہوئے دیکھی، سمجھ آ رہی ہے بات ہی، تو کیا ہوگا؟ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو نہ تو وہ 100 کروڑوں والی سزا اگر بے شادی شدہ ہیں وہ ملے گی، اگر شادی شدہ ہیں نہ ان کو سنسار کیا جائے گا، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ جاؤ بھاگے چلے جاؤ، سمجھنا یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ یہ حد نافذ نہیں ہو رہی ہے، وہ سزائیں جو قرآن میں بتلائی گئی ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے، اور وہ سزا جو قرآن میں نہیں بتلائی گئی ہے مگر جرم ہے اور سزا کا اختیار ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ تو قاضی اور جج جو ہے اگر وہ دیکھ اس کے سامنے مقدمہ ہے اور وہ جو ہے کورس پورا نہیں ہو رہا ہے جرم کو ثابت کرنے کا، یا وہ جرم جس کے لیے ثبوت مل رہا ہے وہ جرم نہیں مگر ہے بے حیائی ضرور، قاضی اس کو سزا دے گا مگر حد سے کم درجے کی، مثلا کوڑے مارنے کی سزا ہے 100 کوڑے نہیں مروائے گا، بلکہ یہ کہ 50 ہوں 20 ہوں 10 ہوں جیسا جرم ہے، سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو قاضی اس کو سزا دے گا، جیل میں ڈالنے کی سزا ہو، گھر میں نظر بند کرنے کی سزا ہو، کوڑے مارنے کی سزا ہو، جو بھی ہے، لیکن وہ اس حد سے جو قرآن نے بتلا دی ہے اس سے کم درجے کی ہوگی، تو یہ ہے اس کی صورت، اس لیے کوئی اشکال اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ بس آئندہ اتوار کا پروگرام نہیں، میرے خیال سے بھائی اب کے